ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریدہ عن ابیہ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأتى قبر أمه فجاء وهو يبكي أشد البكاء حتى كادت نفسه أن يخرج من بين جنبيه قال قلنا يا رسول الله ما يبكيك قال استأذنت ربي في زيارة قبر أم محمد فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأبى علي. ابو حنیفہ علقمہ سے اور وہ ابن بریدہ سے اور اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے. آپ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ایک اور ہم سے ہٹ کر کے آگے بڑھ گئے. ہم لوگ جہاں قبر پر کھڑے ہوئے تھے وہاں سے آپ ہٹ کر آگے بڑھ گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر کے آپ تھوڑی دیر کے بعد رونے لگے اور بہت روئے. وہ یہاں کے آگے بڑھ گئے کہ لفظ نہیں ہے. تو آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس پہنچے اور وہاں آ کر کے آپ بہت روئے, یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کے سینے میں سے دل نکل جائے گا. رونے کی حالت آپ کی ایسی ہو گئی. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات کی وجہ سے آپ روئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی ام محمد کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی کہ اپنے والدہ کی قبر کی تم زیارت کر سکتے ہو. پھر میں نے اجازت مانگی شفاعت کرنے کی, مجھے انکار کر دیا, روک دیا گیا کہ اپنی والدہ کی قبر کی تم وہی اپنے والدہ کی سفارش نہیں کر سکتے. یہ ایک اس دوسری روایت بھی پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں. وفي رواية قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فانطلق وانطلق معه المسلمون حتى انتهوا إلى قريب من القبر فمكث المسلمون ومضى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث طويلا ثم اشتد بكاؤه حتى ظننا أنه لا يسكن فأقبل وهو يبكي فقال له عمر ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي قال استاذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستاذنته في الشفاعة فأبى فبكيت رحمة لها وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی. تو آپ تشریف لے گئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ گئے, یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ کر کے آپ رک گئے تو مسلمان بھی ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور وہاں کافی دیر تک آپ ٹھہرے رہے قبر کے پاس. پھر آپ کا رونا بہت بڑھ گیا, یہاں تک کہ ہم کو خیال ہوا کہ اب ان کا رونا نہیں ٹھہرے گا, نہیں رکے گا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اس حالت میں کہ آپ روئے ہی چلے جا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں آپ روئیں یا اللہ کے نبی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں تو کس وجہ سے آپ روئیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی, اس کی اجازت مجھے دے دی. میں نے اجازت مانگی شفاعت کرنے کی تو مجھے روک دیا گیا, انکار کر دیا. تو میں اپنی والدہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں رونے لگا اور پھر مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے لگے آپ کو روتا دیکھ کر. یہ ہے حدیثیں اور روایتیں. تو اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى. نبی اور جو اس کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ بات کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو. پھر وہاں ایک سوال, اس آیت کے بعد یہ سوال ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہیں کو دعا کی تھی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے, جب ان کے والد نے ان کو دھتکارا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے, تو انہوں نے کہا تھا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. انہوں نے کہا اچھا میرا سلام لو, میں اپنے رب سے آپ کے مغفرت کے لیے دعا مانگوں گا اور میرا رب بڑا مہربان ہے.
مطلب یہ ہے کہ میری دعا کو قبول کر لے گا. تو یہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا، ظاہر ہے کہ وعدہ کیا تو انہوں نے دعا کی ہوگی. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا کی، کیا وعدہ کیا؟ اس کا جواب بھی قرآن شریف میں ہے، اور سورہ توبہ میں ہے کہ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. فرمایا کہ جہاں تک ابراہیم کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کا مسئلہ تھا، دراصل اس نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے والد سے، تو اس کی وجہ سے اس نے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. لیکن جیسے ہی اس پر یہ بات کھل گئی، فلما تبین له، جب کھل گئی اس پر یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ، کہ اس کا باپ تو اللہ کا اور اس کے دین کا دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ ان سے بے تعلق ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، یہ تو بات پہلے سے معلوم تھی کہ وہ مشرک ہیں، لیکن ابراہیم جو ہیں بڑی نرم طبیعت کے تھے اور اللہ کی طرف بڑی لو لگانے والے تھے، اس واسطے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اس طبیعت کی نرمی کی وجہ سے. لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں دین کے، بے تعلق ہو گئے. تو اس مسئلے کو بالکل قرآن شریف میں کلیئر کر دیا گیا. اب یہ حدیث ہے، اس کے معنی یہ ہوگا کہ نبی دعائے مغفرت نہیں کر سکتا کسی مشرک کے واسطے جس کی موت شرک پر آئی ہے. ہاں، مشرک کے لیے دعائے ہدایت کر سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن دعائے مغفرت نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ قبول کر لے. تو یہ حدیثیں ہیں، اس سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ مومن نہیں تھے، مشرک تھے، لہذا ان کے لیے دعا کرنا نہیں ہو سکتا. اب جب دعا نہیں ہو سکتی ان کے واسطے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. یہ بات اس سے سمجھ میں آتی. یہاں آ کر کے علماء جو تعلق امت کے حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے جن جن کا رشتہ ہو ان سے بھی کم سے کم تعلق ہونا چاہیے، الا یہ کہ کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر وہ رشتہ کا تھوڑی خیال کریں گے اگر معاملات مختلف ہیں. جیسے ابو لہب نے کیا. ابو لہب آپ کے چچا تھا، لیکن اس نے سخت اذیت پہنچائی آپ کو، تو اب چچا ہونے کا خیال نہیں کریں گے، اذیتوں کا خیال کریں گے، اس لیے کوئی تعلق ان سے نہیں. لیکن یہ کہ آپ کے والدین جو ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے، انہوں نے کوئی اذیت نہیں پہنچائی. والد کا تو انتقال ہو گیا دنیا میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی، اور والدہ کا انتقال آپ کے بچپن میں ہو گیا، آمنہ کا، تو اب اذیت پہنچانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں علماء آ کر اٹکے. تو اس میں یہ بحث آتی ہے کہ بعض اور روایتیں ایسی مل رہی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور خواہش پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے والدین کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور یہ صورت ہوئی، لہذا امید یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. باقی یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے، یہ بعض علماء کہتے ہیں. دوسرے کم سے کم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی جہاں تک ان روایتوں کا تعلق ہے، روایتیں بے شک مختلف ہیں، اور ایک میں تو یہ ہے کہ روک دیا گیا ہے جیسے یہ روایت ہیں، دوسرے میں یہ ہے کہ آپ ان کو زندہ کیا گیا، اگرچہ وہ کسی کیسی بھی روایتیں ہوں. بہتر یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. ہم اپنی زبانوں کو روک کے رکھیں گے. کوئی ایمان کا مسئلہ ہے تو ہے نہیں کہ اللہ میں ہم سے پوچھیں گے بتاؤ نبی کے والدین کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ایمان کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اس پر ہمارا ایمان موقوف ہو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اور ہماری جو ان کے ساتھ عقیدت و محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو روک کر رکھیں، ہم کچھ نہ کہیں کہ ان کے والدین کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے. یہ ہے حضرات علماء کا کہنا اس تعلق سے. لیکن کم سے کم اس سے یہ بات ضرور کھل گئی ہے کہ ایمان اور کفر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنی اہم بات ہے کہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان نہیں ہے، اولاد کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان نہیں ہے،
بہن اور بھائی کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان نہیں ہے. ایمان ہے تو سارے رشتے مضبوط ہیں، اور ایمان نہیں تو کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ سارے رشتے دنیا کی حد تک ہیں. اسی واسطے قرآن شریف میں ماں باپ کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو اس معاملے میں تو ان کی اطاعت مت کرو، مگر یہ کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے پر پیش آتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو. تو یہ رشتے کا پورا لحاظ اس دنیا کی زندگی تک ہے، لیکن آخرت میں جا کر یہ رشتے سب ٹوٹ جائیں گے، صرف ایمان کا رشتہ باقی رہے گا.